تو یہ فتنے کی بہت ساری قسمیں ہیں، بہت ساری شکلیں ہیں جن سے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو آزماتا ہے۔ اس میں سے ایک فتنہ ہے مال و اولاد کا فتنہ۔ اور آپ قرآن حکیم میں دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جہاں پر مال و اولاد کا تذکرہ کیا ہے وہاں پر مال کا تذکرہ پہلے ہے، اولاد کا ذکر بعد میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مال کے فتنے میں بندے مومن زیادہ گرفتار ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے تمہارے لیے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ رب العالمین اس کے پاس بڑا اجر ہے، بڑا اجر ہے اللہ رب العالمین کے پاس۔ سیقول المخلفون من الاعراب، دیہاتی لوگوں میں سے کچھ لوگ جہاد میں جانے سے پیچھے رہ گئے تھے۔ دراصل ان کا وہ جو نہیں گئے تھے جہاد میں، اس کی وجہ یہ تھی کہ مال کے فتنے میں، مال کی محبت میں یہ گرفتار ہو گئے تھے، اس کی وجہ سے نہیں گئے تھے۔ ایسا معاملہ نہیں تھا کہ ان کے پاس موقع نہیں تھا۔ جب اس کے بعد جہاد سے نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جب واپس آئے تو انہوں نے آ کر کے معذرت پیش کیا۔ معذرت پیش کرتے ہوئے کہا شغلتنا اموالنا و اہلنا، ہم کو مشغول کر دیا ہمارے مالوں نے، و اہلنا اور ہمارے گھر والوں نے، یعنی مال و اولاد کے فتنے میں ہم گرفتار ہو گئے۔ تو فاستغفر لنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے استغفار کی دعا کیجیے، مغفرت کی دعا کیجیے، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ ان لوگوں نے آ کر کے درخواست کیا فاستغفر لنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے استغفار کیجیے، مغفرت کی دعا کیجیے۔ اللہ رب العالمین ان کے پول کو کھولتے ہوئے، ان کے دل کی جو کیفیت ہے اس کو بتاتے ہوئے اللہ رب العالمین کہتا ہے یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یہ اپنی زبان سے جو بات کہتے ہیں حقیقت میں ان کے دل میں وہ بات نہیں ہے، یعنی گویا کہ ایک طرح سے منافقت ان کے یہاں پائی جاتی ہے۔ اسی منافقت کی وجہ سے زبان سے کچھ کہتے ہیں اور دل کے اندر ان کے کچھ ہے۔ تو یہ جو مال کا فتنہ ہے یہ بڑا اہم اور بڑا آزمائش والا فتنہ ہوتا ہے، اس پر آدمی کو چوکنا رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے۔ سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ کس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مال کے فتنے میں بچنے کی فکر کتنا رہتی تھی۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں تشریف فرما ہیں، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں۔ باتیں گفتگو شروع ہوئی اور دوران گفتگو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ خباب، مکے کی زندگی میں کفار و مشرکین نے جو تمہارے اوپر مظالم ڈھائے ہیں اس کی ذرا روداد بیان کرو۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المومنین، زبان کے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ان مظالم کو بیان کیا جا سکے۔ میں کرتا نکال دیتا ہوں، میری پیٹھ دیکھ لیجئے، میری پیٹھ میں آنے والے زخم، میری جلی ہوئی پیٹھ اس بات کی شہادت دے گی کہ کس کس طرح کے مظالم ڈھائے گئے تھے۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کرتا اتار دیا۔ امیر المومنین نے جب پیٹھ پر دیکھا تو بال کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر جلانے کے نشانات ان کے پیٹھ پر نہ ہو۔ امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیدہ ہو گئے، رونے لگے، دیکھ کر کے یہ منظر برداشت نہیں کر سکے۔ امیر المومنین کو جب روتے ہوئے خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے۔ امیر المومنین نے کہا خباب تم کیوں رو رہے ہو؟
کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ سارے جو مظالم ڈھائے گئے تھے ایک زمانہ ایک آزمائش وہ تھی، اور آج کی آزمائش یہ ہے کہ دنیا نے اپنا پورا خزانہ ہمارے اوپر کھول دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین ان نعمتوں کے بدلے میں جنت کی راحت کو ہم سے چھین لے۔ یہ سوچ کر کے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مال کا فتنہ بڑا عظیم فتنہ ہے، اس سے بندے مومن کو چوکنا اور ہوشیار رہنا چاہیے۔